کیا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور عاشورے کے دن ہوگا؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ روایات میں جو ظہور کے دن کا تذکرہ آیا ہے تو روایتوں نے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرائے کہ فانتظروا صباحا و مساء، صبح و شام انتظار کرو. اچھا، یعنی یہ جو اب ہم اس کے بعد گفتگو آپ کے سامنے عرض کریں گے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مثلا اگر ہم کوئی دن کا ذکر کریں تو اب آپ آج سے مطمئن ہو جائیں کہ اس دن کے آنے تک امام دنیا میں نہیں آ سکتے. صحیح. نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ تم امام کا صبح و شام انتظار کرو. کبھی بھی حکم پروردگار سے امام دنیا میں تشریف لا سکتے ہیں. اب جہاں تک یہ بات کہ آخری امام کے ظہور کا دن کون سا ہوگا، روایتیں اس سے متعلق بہت ساری ہمارے سامنے آئی ہیں اور ان روایتوں میں مختلف دنوں کا تذکرہ آیا ہے. اچھا، میں جس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت. مولا فرماتے ہیں کہ کأنی بالقائم یوم عاشورا، میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ وہ عاشور کا دن ہے جس دن آخری امام دنیا میں آ رہے ہیں. قائما بین الرکن والمقام، خانہ کعبہ میں رکن اور مقام کے درمیان آپ تشریف فرما ہیں. وَبَيْنَ يَدَيْهِ جَبْرَائِيل يُنَادِي، آگے آگے جبریل کھڑے ہوئے ہیں، آواز دے رہے ہیں کہ البیعۃ للہ، آؤ نمائندہ پروردگار کے ہاتھوں پر بیعت کرو. یہ اللہ کے ہاتھوں پر بیعت ہے، عدلاً عدالت کے ساتھ، کما ملئت ظلم و جورا، اس زمین کو عدالت کے ساتھ اسی طرح سے بھرنے والے ہیں جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. یہ روایت کہہ رہی ہے کہ امام تشریف لائیں گے عاشورے کے دن. اگلی روایت ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے. مولا فرماتے کہ ان القائم صلوات اللہ علیہ ینادی باسمہ لیلۃ 23، ماہ مبارک رمضان کی 23 تاریخ کو آواز بلند ہوگی آخری امام کے نام کے ساتھ کہ وہ دنیا میں آنے والے ہیں. وَيَقُومُ يَوْمَ عَاشُورَا، اور جو قیام کا دن ہوگا وہ عاشور کا دن ہوگا. یوم قتل فیہ الحسین بن علی علیہ السلام، وہی دن جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا. تو یہ دو روایتیں ہمارے روایات کی دنیا میں ظاہر کرتی ہیں کہ امام کے ظہور کا دن عاشور کا دن ہوگا. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عاشور جو مظلومیت کی نشانی بن کر دنیا میں سامنے آیا ہے، اسی دن دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم لہرانے والے وارث حسین تشریف لائیں اور پھر دنیا کو ہر طرح سے اس طرح سے عدالت کے ساتھ بھر دیا جائے تاکہ ظالموں سے انتقام بھی لیا جائے، مظلوموں کو سربلندی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع مل جائے. اچھا، اگر یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن امام کا ظہور ہوگا، اس کی بھی ذرا وضاحت کریں. آپ جو جمعے کے دن زیارت پڑھتے ہیں سرکار ولی عصر کی، اس میں جملہ پڑھتے ہیں کہ الحاد یوم الجمعہ المتوقع فیہ ظہورک، آج جمعے کا دن ہے اور آپ کے ظہور کی توقع ہے. تو پہلی بات تو میں عرض کر دوں کہ اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ توقع ہے، یقینی نہیں ہے. اچھا، ایک یہ بات. دوسری علماء نے بات، تین اس کے بارے میں باتیں ہیں. دوسری بات جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ بات لکھی ہے کہ جمعے کے دن اگر حضرت کے ظہور کی بات روایتوں سے اور زیارت سے ثابت ہے تو یہ تو نہیں اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جمعے کے دن عاشور کے دن نہیں ہوگا. یہ بھی پاسبل ہے کہ جس سال امام کا ظہور ہونے والا ہو اس دن عاشورہ جمعے کے دن ہو. جی البتہ وہ تاریخ کے جو حقیقتاً عاشور کا دن ہے، چاند کے اختلاف کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، جی حقیقتاً جمعے کے دن اگر عاشور کا دن، یہ دوسری بات. تیسری بات، روایت نے ظہور کی بات نہیں کہی ہے جو عاشور کی میں نے روایت آپ کے سامنے عرض کی ہے. وہ روایت کہہ رہی ہے کہ امام اس دن سے انتقام لینا شروع کریں گے. اچھا، یعنی یہ بھی پاسبل ہے کہ امام پہلے تشریف لا چکے ہوں، ظہور ہو چکا ہو، جمعے کے دن سے دشمنان امام حسین سے انتقام لینا شروع کریں. جی، لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ شاید جمعے ہی کے دن امام کا ظہور ہو کہ جو عاشور کا دن ہو. لہٰذا یہ تینوں توجیہ ہیں. اب یہاں پہ میں خلاصہ عرض کر دوں، اس روایت یا اس توجیہ کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر امام عاشور کے دن تشریف لا رہے ہیں
تو پھر آج مثلاً اب عاشور کا دن گزر گیا تو اب ہم مطمئن ہیں کہ اب چلو 1 سال تک امام نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اگلے سال عاشور میں امام تشریف لا رہے ہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ جی امام کبھی بھی تشریف لا سکتے ہیں، اور حکم پروردگار جب بھی ہو جائے گا امام دنیا میں ظاہر ہوں گے، ظہور ہوگا، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے قیام کا آغاز ہو جائے گا۔ لہٰذا ان روایتوں کی بنا پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھر عاشور ہی کا ہمیں انتظار کرنا ہے۔ ہاں البتہ عاشور کے دن سے دشمنان امام حسین سے انتقام کا سلسلہ شروع ہوگا، اور انشاءاللہ یہ سارے ظالمین کیفر کردار تک پہنچیں گے۔